بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب چاہتے ہوئے ثواب کی تلاش میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب ختم کر دیا جائے. اسی طرح من قام، جس نے قیام اللیل کیا، جس نے یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھی یا راتوں کو تہجد پڑھی یا راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑھے، کسی طرح بھی ساری رات جاگنا ضروری نہیں، آسانی سے جتنا ہو سکا اس نے کیا. قیام اللیل جسے کہتے ہیں، اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے اور اس میں عشاء کے بعد کے نفل بھی آ جاتے ہیں، اس میں تراویح کی نماز بھی شامل ہوتی ہے. کیونکہ رات تو غروب سے شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو قیام بھی کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، چاہے مغرب کے بعد کھڑے ہو کے نفل پڑھ لے تو قیام میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. جو بیمار ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، وہ بیٹھ کے پڑھ لے تو بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے. اس میں بھی قیام اللیل میں بھی یہی نیت، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے جس نے یہ کام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے. پہلے عشرے میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، جو غفلت، جو سستی، جو کوتاہی کی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں. اور آج 11واں روزہ ہے، دوسرا جمعہ ہے. اس میں ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ بقیہ ایام رمضان، لیالی رمضان احتیاط سے گزارنے چاہیے. ہر لحاظ سے ہمیں اپنی ترقی، اپنی فکر، اپنی بخشش، اپنے اعمال کی درستگی، اپنی نیتوں کی درستگی، اپنے اعمال میں اضافہ، اپنے اعمال میں برکت اور اپنے اعمال میں خلوص، اخلاص، یہ چیزیں بھرنے کی. اعمال تو ماشاءاللہ بہت سے مسلمان کر رہے ہیں، لیکن ان میں بھرنا ہے، اخلاص کو بھرنا ہے. روزہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں عام طور پہ دکھاوا نہیں ہوگا. اب مجھے پتہ ہی نہیں کس کا روزہ ہے کس کا نہیں، کئی بیچ میں کھوجے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی ایسے ہی لگ رہے جیسے روزے دار ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اخلاص زیادہ ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. باقی کاموں میں بھی تو اخلاص بھرنا ہے. اگر ہیرے جواہرات دیے جائیں اور ایک تھیلا دے دیا جائے اور پاکستانی بھائیوں کو کہا جائے بھر لو،
تو وہ بھرے گا نہیں، ٹھوسے گا. وہ اس کی تھیلے کی تنیاں بھی ٹوٹ جائیں گی نا، پھر بھی وہ ٹھوسے گا، ایسے جفی ڈال کے اٹھا لے گا. سیاڑا ہے پاکستانی، سیاڑا بندہ ہے. وہ تنیاں بھی ٹوٹ جائیں گی نا، وہ برداشت کر لے گا، وہ ٹھوسے گا. تو کیا وجہ ہے اپنے اعمال میں اخلاص نہیں بھر سکتے؟ یہ بھرنے کا وقت ماہ رمضان شریف کا ہے. اگر اس میں اخلاص نہیں بھرا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جو خاص آقا علیہ السلام کا وصف تھا، صفت تھی، سخاوت کرنا، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. اور ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جمع کر لو. ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی کر لو. ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی کر دو. جو چیز 100 روپے کی ہے 150 200 کی کر دو. کیوں؟ رمضان شریف میں سب نے لینا. آلو ٹماٹر پیاز مہنگا، ہر چیز مہنگی. کیوں؟ رمضان شریف میں سب نے لینا. اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو خرچ کرنا بندوں کا بہت پسند ہے. آقا علیہ السلام کا خرچ کرنا بخاری مسلم کی روایات کے مطابق اس قدر تیز ہوتا تھا کہ تیز ہوا اور تیز آندھی چلنا یہ چھوٹا عمل تھا. آقا علیہ السلام کی سخاوت تیز عمل تھا. لیکن ہمارا یہ عمل نہ تیز ہوتا ہے، نہ تیز کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم جمع کرنا چاہتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ جمع ہونا ہے خرچ کرنے سے. ہمیشہ بڑھتا ہے خرچ کرنے سے. میں حضرت رابعہ بصریہ کا سناتا ہوتا ہوں نا کہ وہ مہمان آئے تھے، 2 روٹیاں پڑی تھیں، وہ یہی کھلا رہی تھی، صدقہ کر دی. وہ بیچارے بیٹھے رہے. اور صدقہ کرتی ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو 10 گنا دیتے. 2 روٹیاں دی ہیں تو 20 آئیں گی. تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، روٹیاں لے کر آئی کہ فلاں نے بھیجی ہیں. گنتی کی تو 18 تھیں. تو مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ. وہ لے گئی، پھر آئی، پھر 18، مجھے واپس لے گئی. تیسری مرتبہ جب آئی تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ کہا جی میں نے 20 مجھے چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی 20 ہی تھیں، 2 میں نے کھائی تھیں، آپ رکھ لیں. اتنا یقین ہوتا تھا کہ ہم نے خرچ کیا ہے تو ہمیں 10 گنا ملے گا. وہ رمضان شریف کا واقعہ نہیں ہے. رمضان شریف میں 70 آتی ہیں. جی ہاں، رمضان شریف میں ہر عمل کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، 700 گنا تک چلا جاتا ہے. 70 سے لے کے 700 گنا تک چلا جاتا ہے. عام دنوں میں ہر بندے کو پوری امت میں، چاہے وہ نیک ہو، چاہے گناہ گار ہو، چاہے عالم ہو، چاہے نہ ہو، ہر بندے کو اس امت کی ہر نیکی پر 10 گنا اجر. قرآن کریم میں اس کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. نیکی کرے گا 10 گنا، گناہ کرے گا 1. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. برائی کا بدلہ 1، نیکی کا بدلہ 10 گنا. یہ غیر رمضان میں ہر مسلمان کے لیے کیسا پیکج ہے؟ پوری امت کے لیے پیکج. جس ملک کا کوئی باشندہ مسلمان ہو اور وہ کوئی عبادت کسی دن رات میں کر لے، اسے کبھی بھی 1 نیکی کا ثواب نہیں ملتا، 10 گنا ملتا ہے. اور ماہ رمضان شریف میں 70 گنا ملتا ہے. اور اخلاص بھر دے تو وہ 700 گنا ہو جاتا ہے. وہ 700 گنا غیر رمضان میں ہو جاتا ہے. اور اگر رمضان شریف میں اخلاص بھر دے تو پھر وہ اٹھایا نہیں جائے گا، وزن زیادہ ہو جائے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، لاکھوں گنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں شکر بھی ادا کریں اور اس میں اضافہ کرنے کی جو صورت ہے خرچ کرنا، اس کو اپنائیں. آقا علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو پسند فرماتے ہیں. یہ جمعے کے دن کا بھی خاص عمل ہے صدقہ کرنا، خرچ کرنا. اور رمضان شریف کا بھی خاص عمل ہے خرچہ کرنا، صدقہ کرنا، سخاوت کرنا. خرچہ اپنے بیوی بچوں پر کرنا سب سے بڑا فضیلت والا خرچہ ہے.
جی ہاں، بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ خرچ کا ثواب ہے، وہ اس میں صدقے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی بچوں پر صحیح اخراجات، فضول خرچی نہ ہو، صحیح اخراجات ہوں تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری پر خرچ کرنا بھی بڑا، جیسے پہلے تو جانور ہوتے تھے، اب گاڑیاں ہیں، اب گاڑی کا پیٹرول ہے، پہلے جانور ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، جہاد کا کام کر رہا ہے، درس و تدریس کا کام کر رہا ہے، تعلیف و تصنیف کا کام کر رہا ہے، ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، شعبہ خانقاہی نظام کا کام کر رہا ہے، ان لوگوں پر خرچ کرنا، ان کی سواریوں پر خرچ کرنا بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ یاد رکھیے، یہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، چھوٹی حدیث نہیں ہے، کہ ضعیف حدیث نہیں۔ جی ہاں، کہ فی سبیل اللہ اصحاب پر، جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرنا، یہ تیسرے درجے کا ہے۔ پہلے درجے کا بیوی بچے، دوسرے درجے کا یہ سواریوں پر، اللہ کے راستے میں جو سواریاں چل رہی ہیں، چاہے جانور ہیں ان کو کھلانا پڑنا، اگر دوسری سواریاں ہیں تو ان کے اخراجات اٹھانا۔ تو ہم لوگ اپنے اندر سخاوت کا مادہ نہیں رکھتے، غریب لوگ سخاوت کا مادہ رکھتے ہیں، امیروں میں چند ہوتے ہیں خوش نصیب جو ان کا موقع ہو جاتا ہے۔ یحییٰ ایک شخص تھے، دیندار بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ میں حضرت سفیان ابن عیینہ کے اوپر خرچ کیوں نہ کروں۔ انہوں نے ان کا 1000 درہم، 1000 ریال سمجھ لیں، انہوں نے ان کا لگا دیا، منتھلی وظیفہ لگا دیا اپنی جیب سے، اپنی کمائی سے۔ کتنا؟ 1000 درہم، یعنی 1000 ریال۔ آج کل درہم ریال تقریباً برابر ہے۔ اب سفیان ابن عیینہ تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے نیکی کے تسلی سے پھر کام کرتے تھے، دنیا کی آمدن سے وہ بے فکر ہو گئے۔ اب وہ سجدوں میں پڑھ کے ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، اس بندے نے میری دنیا میں کفایت کی ہے، آپ اس کی آخرت میں کفایت کر دیجیے۔ اس سجدوں میں اس کے لیے دعائیں شروع کر دی انہوں نے۔ اب جب انہوں نے دعائیں شروع کی، کچھ عرصہ کے بعد جب یحییٰ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے پوچھا کیا بنا ہمارے ساتھ، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ سفیان کی دعائیں مجھے بخشوا گئی ہیں۔ وہ جو سجدے میں دعا کرتے تھے میرے لیے کہ اللہ، اس نے میری دنیا کی کفایت کی، آپ اس کی آخرت کی کفایت کریں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں بخشا گیا ہوں۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ والے دیکھنے ہیں، سفید پوش دیکھنے ہیں۔ ہم لوگ اپنی مرضی کے خرچے کرتے ہیں سفید پوش کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں سفید پوش ملتا نہیں۔ ارے سفید پوش نے آپ کے پاس چل کے تو آنا نہیں۔ سفید پوش آپ کا ریڑھی والا بندہ بھی سفید پوش، جو خاک روب ہے وہ بھی سفید پوش، جو مانتا نہیں ہے وہ بھی سفید پوش، جو سبزی والا ہے وہ بھی سفید پوش، جو ہلکے پھلکے کاموں میں ریڑیاں لگاتا ہے وہ بھی سفید پوش، جس بیچارے کے اوپر قرضہ ہے وہ بھی سفید پوش، جو عالم دین ہے، علماء ہیں، وہ چاہے اچھے کھاتے پیتے ہیں وہ بھی سفید پوش۔ علماء کا خیال رکھنا بھی ایک بہت بڑی سخاوت کا مرکز ہے، اور علماء کو بھی چاہیے خود بھی سخاوت کرے، اور غرباء کو چاہیے وہ بھی سخاوت کرے۔ اس امت میں امیر بھی، غریب بھی، سب کو سخاوت کا ثواب ہے، اور تنگ دستی میں سخاوت کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جی ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص تھے، 2 بھائی تھے، آیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے۔ ایک کاروبار کرتا تھا، ایک اللہ اللہ کرتا تھا۔ تو جو کاروبار کرتا تھا اس نے کہیں شکایت کی آقا علیہ السلام کے پاس، حضرت یہ ویلا ہے، یہ کرتا کچھ نہیں، خرچہ میں اس کا کرتا ہوں، کچھ ایسی بات کہی تو آقا علیہ السلام فرمایا، اس کا دماغ صحیح کر دیا، فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہو؟ تو کیا سمجھ رہا ہے اس بھائی کی برکت سے تجھے رزق دیا جاتا ہو؟ تو اس کا خیال رکھتا ہے؟ یہ نہ کبھی شکایت کرنا یہ فارغ ہے، یہ کماتا نہیں، یہ سادہ ہے، یا یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کو رزق دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں،
اپنی میں، اپنی کمائی، اپنی بڑائی، اپنے کام کبھی نمایاں نہیں ہونے چاہیے. چپ کر کے بندہ کرتا رہے، دھیمے دھیمے لگا رہے. سخاوت کے کام سفید پوشوں کے لیے زیادہ. کبھی ہسپتال کا چکر لگائیں، بیچارے غریب لوگ آتے ہیں، فیسیں دے کے واپس ہو جاتے ہیں، ان کو دینا، یہ سفید پوش کو دینا، ان کا علاج کروا دیں. جی ہاں، اب اس وقت راشن کی بھی ضرورت ہے، لیکن راشنوں کی غربا کے گھروں میں جا کے پہنچانا چاہیے. خود کرنا چاہیے، خود کریں، کسی کے اوپر نہ ڈالیں، خود کریں. سفید پوش لوگ تلاش کریں، جن کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کو دیں. اس وقت خودکشی کا رجحان بڑھ گیا، خودکشی کا رجحان بڑھ گیا. اب پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی، اب یہ میڈیا کی خبر ہے، واللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے، تصویریں بھی آئی تھی. فیملی کے 4 ممبر، بچہ بچی، میاں بیوی، چھوٹے بچے تھے. انہوں نے کیا کیا، میاں بیوی 17,000 روپے بل آ گیا، 17,000 والدہ کا بل آ گیا. وہ بیچارے غریب طبقہ نہیں دے سکتے، جہاں 2-3 ہزار بل ہو وہاں 17,000 آ جائے تو ان کے لیے تو موت ہے. والدہ والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کی تو عادت ہے نا کہ طریقہ کار سے بھیج دینا اور عوام کے اوپر ڈال دینا. جو وڈیرے چوری کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہنا، اور جو نہیں چوری کر رہے ان سے لیتے جانا. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کون سچ ہے، کون خود کیا کہتے ہیں جی کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا. جتنے بل ڈالنے آج ڈال لو بھائی، لگ پتہ جائے گا مرنے کے بعد. انتظار فرمائیے، نیچے لیٹیے، قبر میں آئے گا فرشتہ، جناب کی خیریت معلوم کرے گا، ٹھاٹ چپیڑے لگا لگا کے تو بتائے گا ہاں بول کیا کرتا تھا ناجائز بل ڈالنے والے. اب یہ جو فیملی ہے انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کر لی. اپنے ہی دونوں بچوں کو میاں بیوی نے خود بڑے شوق سے زہر پلایا، زہر پلا کے اپنے سامنے ان کو قتل کر دیا. جب ان کی جان نکل گئی تو دونوں میاں بیوی نے خود بھی زہر پی لیا، اور چاروں کے چاروں ڈیڈ باڈیاں گھر سے برآمد. اندازہ لگائیے کہ کس وجہ سے، غربت کی وجہ سے. ہم اس غربت کا ملبہ سارا کا سارا گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں. کچھ ہم بھی قصوروار ہیں، کچھ ہم بھی قصوروار ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے سفید پوش کون ہے، ہم اپنی بدگمانیوں پہ لگے رہتے ہیں. یہ تو اچھا بھلا کھاتا ہے، اس کے تو کپڑے اچھے ہیں، اس کا تو کام اچھا ہے. آقا علیہ السلام نے سخاوت کرنے کے لیے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ تو کھاتے پیتے گھرانے سے. سخاوت ہوتی ہے جدھر مرضی دیں، جتنا مرضی دیں. آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، حضرت کچھ ہے تو دے دیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہاڑ ہے، ان کے درمیان میں بکریاں ہیں، وہ تم لے لو. 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں کتنی ہوں گی؟ ظاہر ہے کافی ساری بکریاں تھیں. وہ سارا کا سارا ایک ہی بندے کو مالک بنا دیا. اب آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ یار تیری تو 2 بکریوں سے گزارا ہو جانا ہے، ایک بکری سے بچے پوچھے نکال ہیں مشین چلا، اور ایک بکری سے جو ہے نا ویسے گزارا کر. ہم تو یہ اپنی منطق چلاتے ہیں نا، اس کو کتنی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سخاوت کرتے تھے. پھر اس نے اس بات کو چلایا اور اس نے کہا کہ آخری نبی جو آئے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ اتنا مال دیتے ہیں کہ بندے کی سوچوں میں بھی نہیں آتا، بندے کی سوچوں میں بھی نہیں آتا، اتنا وہ مال دیتے ہیں. لیکن یہ سخاوت ہوتی تھی. کبھی سوچ سکتے ہیں اتنا مال کس نے دیا؟ پھر آقا علیہ السلام کی عام طور پر عادت تھی کہ بندوں کو ہنر مند بناتے تھے، ہنر مند بناتے تھے. ایک بندہ آیا، اس کے پاس جو ہے کچھ پیسے نہیں تھے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. آقا نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ جو چیز ہے، کھرپا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی چیز ہے وہ لے آ، اس کو بیچو. ہاں بھائی یہ کون لے گا؟ اس کے 2 درہم لگا دیے. 2 درہم میں فرمایا 1 درہم میں تو گھر کا راشن کر، 1 درہم میں یہ خرید. اس طرح کے یعنی مفہوم حدیث شریف کا، یہ خرید اور خرید کے اپنی لکڑیاں کاٹ، گھاس کاٹ، جو کاٹنا کاٹ کے کام کر، پھر مجھے بتائیں. اس نے کام شروع کیا، گھر کا آٹا دال آٹا بھی چل گیا اور اس نے کام بھی شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے کمانا شروع کر دیا. اب ہم راشن تو بانٹ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، اور جو نہیں بانٹتے وہ بھی نہیں ٹھیک. جو بانٹتے ہیں اور صرف راشن ہی بانٹتے ہیں، یا کسی کو مطلب
پیسے دے دیتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، سارے کام اچھے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ہنر مند بنائیں. ان کو کہیں کہ آپ سلائی مشین لیں، آپ کام کریں، آپ اپنے گھر والی کو سلائی مشین پہ لگائیں، آپ کام کریں. جتنے پیسوں سے ہم ان کے کھانے کھلا دیں گے اتنے پیسوں سے ہم نے کسی کو ہنر مند بنایا ہوتا، ہم نے کسی کو کچھ چیز لے کے دے دی ہوتی کہ آپ یہ لے لیں، آپ رکشا چلا لیں، آپ یہ کام کر لیں، آپ جی یہ کمائی کر لیں، آپ کو ریڑھی لے دیتے ہیں، آپ ریڑھی لگا لیں، آپ کو ایک دن کی سبزی لے دیتے ہیں، آپ سبزی بیچیں اور پھر اسی سرکل کو چلائیں. لوگوں کو اس وقت میں خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کو باسہارا بنانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ساری زندگی کے نفلوں اور سجدوں سے وہ کام نہیں کر سکیں گے آپ جو خفیہ طور پر پھیل جائیں اور سفید پوشوں کو تلاش کر کے ان کے اوپر خرچ کریں، اور خرچ بھی ایسے انداز میں کریں کہ ان کی آمدن شروع ہو، کسی بھی طریقے سے ان کی آمدن شروع. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس ماہ کے اندر خرچ کرنے کا تو ثواب بہت بڑھا دیا ہے. خرچہ کرنا تو ویسے ہی بہت بڑی فضیلت ہے. عام جمعے کے دن خرچہ کرنا بھی فضیلت اور صدقہ جمعے کا خاص کام ہے، اور بلا بھی ٹلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے صدقہ کرنے سے، اور موت بھی اچھی آتی ہے، اور بری موت سے بندہ بچتا ہے، اور مصیبتیں ٹلتی ہیں. اللہ رب العزت نے بہت کچھ اس صدقے کے اندر رکھا ہے، سخاوت کے اندر رکھا ہے. تو بہرحال ماہ رمضان شریف کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کام روزہ رکھنا، ایک کام قیام اللیل، ایک کام صدقہ کرنا، ایک کام سخاوت کرنا ہے. تو گھر میں جو روز کا کام سحری افطاری کرنا، خود کرنا، گھر والوں کو کرنا، یہ سب ثواب کے کام ہیں. ماہ رمضان شریف میں جو کام بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے اس میں صرف گناہوں کی آمیزش سے بچنا ہے، گناہوں کی ملاوٹ سے بچنا ہے، باقی سب کام نیک ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان شریف کے روزوں کی بہترین سے بہترین اچھی سے اچھی نیت کر کے روزے رکھنا، سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، تہجد پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ میری سحری کو عبادت کا ذریعہ بنائیے، میری سحری کو، میرے آج کے روزے کو گناہوں سے بچنے کا، معافی کا ذریعہ بنائیے، باب الریان سے داخلے کا ذریعہ بنائیے، گناہوں کو ختم کرنے مٹانے کا ذریعہ بنائیے، اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنائیے، اور میرے روزے کو ایسا عمل بنائیے کہ آپ سے اجر لینے کا حقدار بن جائے. روزے دار کو اللہ تعالیٰ خود اجر دیں گے. اور روزے کا جو عمل ہے یہ اگر تھوڑا سا بھی اخلاص کے ساتھ کر لیں، کیونکہ اصل اخلاص اس کے اندر موجود ہے، یہ اس کی پیکنگ میں اخلاص شامل ہے، لیکن بندے کے منہ سے، بندے کی نیت سے، بندے کے دل دماغ سے اظہار اخلاص ہو جائے تو یہ روزہ بہت اونچا عمل ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ بہت اچھا اجر دیتے ہیں. اور یہ غیبتوں وغیرہ سے دوسروں کو یہ نیکیاں نہیں جاتی، یہ دوسری چلی جاتی ہیں. روزہ محفوظ رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو خود دیں گے اس کا اجر. روزہ رکھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب. حدیث شریف میں آتا ہے روزے دار کو 2 وقت خوشی ہوتی ہے. ایک وقت افطار کے ٹائم کتنی خوشی ہوتی ہے، سموسے پکوڑے کتنے مزیدار ہوتے ہیں، وہ لسی پانی شربت جوس جو مل جائے چڑھائی جاتا ہے بندہ، کتنی خوشی ہوتی ہے. اور اس طرح کی اس خوشی سے خود سوچیں. دوسری خوشی جو حدیث شریف میں بتائی گئی ہے وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کتنی خوشی ہوگی. یہاں پر کوئی فنڈ تقسیم کر رہا ہو، کوئی راشن تقسیم کر رہا ہو، کوئی ٹرک کھڑا ہو، آٹے کا ٹرک ہو، کتنے لائنیں لگ جاتی ہیں اور کتنے غریب لوگ چمڑ جاتے ہیں، لیکن خوشی ہوتی مل رہا ہے. لیکن وہاں پر یہ ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود اپنے ہاتھ سے دیں گے. خالی ٹرک سے آٹا تقسیم نہیں ہونا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹرک کے پاس گئے ہیں تو کچھ کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روزہ رکھ کے گئے ہیں، تو وہاں پر کچھ لینے کے لیے کھڑے ہیں اور دینے والے وہ خود ہیں. جی یہ لوگوں کے نوکر شوکر نہیں ہے جو ٹرکوں میں آٹے تقسیم کر رہے ہیں، وہ خود تقسیم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب، اور رکھ کے روزہ جانے والے کو جو خوشی ہوگی وہ اس افطار کی، مرضی کی افطار پارٹی، مرضی کی دعوت، مرضی کے کھانے، مرضی کے مشروب جس وقت ملتے ہیں افطاری کے وقت، اس وقت سے ہزاروں گنا خوشی اس وقت زیادہ ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ اس روزے کا بدلہ خود بندے کو دے رہے ہو. انتظار کریں روزے دار، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. روزے داروں کی تو عید ہوتی ہے، حافظوں کی تو عید ہوتی ہے. یہ 2 ہی تو لوگ ہیں جو صحیح عید کے مستحق ہیں. تیسرے وہ خواتین جو گھروں میں سحری افطاری بناتی ہیں. یہ 3 قسم کے تو لوگ ہیں جنہوں نے صحیح مزے لوٹنے ہیں.
رمضان شریف کے مزے تو یہی 3 شخص لوٹتے ہیں، 3 قسم کے لوگ، ایک روزہ رکھنے والے اور ایک حافظ قرآن تراویح سنانے والے اور تیسرا وہ عورتیں اور وہ پکانے والے پکانے والیاں جو سحری افطاری بناتے تھے، کتنے لوگوں کے روزے رکھواتے تھے، کھلواتے تھے جی. اور پھر اس کے علاوہ چوتھی قسم میں وہ لوگ آئیں گے جو عطیات دیتے تھے، سخاوت کرتے تھے، امیر و غریبوں کا خیال رکھتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیتے تھے وہ خرچ کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء ان کی بہن، ان دونوں کے انفاق فی سبیل اللہ میں فرق تھا، ان کے خرچ کرنے میں بڑا فرق تھا. دونوں ہی بڑی سخاوت کرتی تھی، مشہور تھی دونوں ہی ماشاءاللہ، خوب سخاوت کرتی تھی دونوں بہنیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ تھوڑا تھوڑا جمع کر لیتی تھی، تھوڑا جمع ہو جاتا پھر خرچ کرتی تھی تاکہ فائدہ ہو اگلے کو جائے. اب 10 روپے آئے ہیں نکال دیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ جمع ہو، کسی کا کچھ بنے تو صحیح، وہ جمع کر کے خرچ کرتی تھی. بہت اسماء جمع ہی نہیں ہونے دیتی تھی، جو آتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو آتا تھا. دونوں بہنوں کی دونوں اپنے اپنے رنگ تھے، دونوں ہی بہت اچھی سخاوت. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی. بہرحال سخاوت جیسا عمل کوئی نہیں ہے، اور خصوصاً تنگ دستی میں جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ سخاوت کرے پھر مزہ آتا ہے. خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائے پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جتنا یقین ہوگا اتنی مدد آئے گی. خیر، اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ ہمیں رمضان شریف سے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں وہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ ہم کریں، سنت کے مطابق کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اور ان اوقات کو، ان ایام کو، ان راتوں کو، ان وقتوں کو ہم اپنے لیے، دین کے لیے، اپنے ہی دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی بددعا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش میں لائیں، عمل کو بڑھائیں. اب میں آخری عشرے کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. آخری عشرے میں اعتکاف آقا علیہ السلام نے کیا، مسلسل کرتے تھے. یہ اعتکاف ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ والوں کا کام ہوتا ہے یا کسی مولویوں کا کام ہے یا مسجدوں سے جن کا تعلق کرنا. یہ اعتکاف مسلمان کا کام ہے. مسلمان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھ جائے. جو درے مولا پہ آ گیا وہ سب کچھ پا گیا. یاد رکھیں، یہی فارمولہ یاد رکھیں. جو درے مولا پہ آ گیا یعنی چوکھٹ پہ آ گیا، میں نے نہیں اب جانا. اسی میں راتیں بھی ملیں گی اسے، اسی میں نمازیں بھی ملیں گی، جماعتیں ملیں گی، مسجد کی برکات ملے گی، صحبت صالحین میسر ہوگی، نمازیوں کی، نیکوں کی، بچوں کی، چھوٹوں بڑوں کی، اللہ والوں کی صحبت ملے گی. اور جو بندہ آخری عشرے کا اعتکاف مسنون کرتا ہے، سنت اعتکاف ایک ہی ہے، باقی سب نفلی اعتکاف، یا کوئی نظر مانے یا کسی کا اعتکاف ٹوٹا ہوا ہو وہ واجب ہوتا ہے، یا نظر ماننے والا اعتکاف واجب ہوتا ہے. ماہ رمضان شریف کی آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اور ایک علاقے میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن ثواب تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اگر کوئی بھی نہ بیٹھے کسی علاقے کے مسجد میں تو سارے ہی تارک سنت ہونے کے مجرم ہوتے ہیں. لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. اگلی اتوار کو 31 مارچ کو بیٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان میں 31 مارچ کو 20واں روزہ ہے، اور یہاں انشاءاللہ تعالی تکمیل قرآن کریم بھی ہوگی 21ویں رات کو، 31 مارچ روز اتوار. تو وہ پہلی رات ہوگی اعتکاف والوں. حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ آخری عشرے میں 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ثواب اسے 2 حج کرنے اور 2 عمرے کرنے کا ثواب دیا جا سکتا ہے. اب 2 حج 25 لاکھ روپے لگاؤ، 2 حج ہوں گے، کم از کم 12.5-13 لاکھ کا آج کل حج ہے. 25 لاکھ لگیں گے 2 حجوں. اور عمرے کے لیے ماہ رمضان شریف میں جائیں گے تو 5 لاکھ سے اوپر ہی عمرہ ہوگا. پھر کیا خیال ہے، 10 دن کے لیے نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اور پھر ایک اور بات بھی آتی ہے، میں نے صرف 2 ہی باتیں اس وقت بتانی ہیں تاکہ آپ اپنا ذہن بنا لیں. آپ اپنی ضروریات
اپنے دنوں کے بارے میں خود فیصلہ کرے، میرا اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے یا میرا کمائی کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ آخرت کی کمائی ہے، وہ دنیا کی کمائی ہے. ملازم طبقہ تو چھٹی لے کے بیٹھ سکتا ہے، کاروباری طبقہ اس کی مجبوریاں ضرور ہوتی ہیں، وہ متبادل انتظام کر سکے تو 100 بسم اللہ، نہیں تو مرضی ہے بھائی. ہمارا کام ہے بتا دینا. جو بندہ در مولا پہ چلا گیا، مسجد میں اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے آخری عشرے میں بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے ایک پیکج دیا ہے. وہ بڑا خاص پیکج ہے. وہ پیکج یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو جہاں جہاں جیسی جیسی نیکیاں ہو رہی ہوں گی، اعتکاف کرنے والے کو اس کا ثواب دیا جائے گا. کیسی کیا بات ہے کہ اس کا منہ ہی بند کر دیا. یہ نہ کہہ سکے کہ میں مسجد میں نہ ہوتا تو فلاں عیادت کے لیے جاتا، فلاں تعزیت کے لیے جاتا، میں عمرے کے لیے جاتا، میں فلاں کے. اللہ میں تو بہ تینوں اتنے ہی سارا کوئی دے دیا گے، بہن والا مان. جی ہاں. تو ہم لوگ اب 10 دن کے لیے اپنی وہ دیکھیں، اب فلسطین کو دیکھیں، وہ بیچارے کتنے بے گھر ہیں. تو ہم اپنے گھر کو جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتے، حالانکہ گھر صحیح سلامت ہے، ان کے تو گھر بھی نہیں ہے. وہ پھر بیچارے پہ یار مددگار، مرنے کے انتظار میں بیچارے بچے بوڑھے جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا دل ہے، گردہ ہے. بہرحال ہمیں ان کے لیے بھی خاص طور پر کام کرنا چاہیے. جو جیسے کر سکے تعاون کرے، دعا کرے، سحری افطاری میں ان کے لیے دعائیں کریں، اور استغفار اپنے لیے، ان کے لیے اور امت کے لیے استغفار کریں. اعتکاف کا ارادہ فرمائیں، سخاوت کو عام کریں، انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کو زیادہ کریں، صدقہ بڑھائیں، نمازوں کو احتیاط سے پڑھیں، گناہوں سے فل بچیں. ہر قسم کے گناہ، آنکھوں کے، زبان کے، کان کے، غصہ کرنے سے بچیں، ہر قسم کی برائی سے بچیں. زندگی بہت مختصر ہے. اس زندگی میں اگر ہم نے ماہ رمضان میں کچھ نہ پایا تو زندگی بھر کچھ بھی نہ پایا. رمضان شریف میں کچھ پا لیا تو بہت کچھ مل جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی اذان سن لیجئے، اذان کے بعد سنتیں پڑھنے کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ.